کہ جس کے اندر انسان کا بھی فائدہ نہیں، جس کے اندر کوئی ثواب بھی نہیں، جس کے اندر کوئی اجر بھی نہیں، جس کے اندر مولا کوئی حصہ بھی دینے والا نہیں، پھر بھی انسان وہ کام کر رہا ہے، تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہر انسان کا دل بولے گا تعجب کی بات، کیونکہ فائدہ نہ ہو تعجب کی بات اور ثواب نہ ملے ہوگی تعجب کی بات۔ آپ سوچنے پڑے ہوں گے کہ تعجب کی بات کیا ہے، تو بالآخر کھول کے بیان کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ گناہ کرنے سے نہیں شرماتے، تمہیں بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ لوگ گناہ کرنے سے نہیں شرماتے تو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ آئے تو لوگ واٹس ایپ کی دنیا پر ایک اسٹیٹس ڈالتے ہیں کہ حسین والو تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب علماء کے فتووں کی دکانیں کھلنے والی۔ ایسے انسان کو شریعت کے اندر کیا درجہ دیا جائے کہ جو ایک عالم دین کو فتوے کی دکان کہتا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ عالم جو کر رہا ہے، علماء جو کر رہے ہیں، وہ اپنی من مرضی سے نہیں، شریعت آپ کے لیے میرے لیے بھی ایک ہے، اور جو بات بیان ہو رہی ہے وہ خدا اور خدا کے رسول کی شریعت بیان ہو رہی ہے۔ نہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نہ میرا فائدہ ہو رہا ہے، جو حق ہے وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن لوگ علماء کو گالی دیتے نظر آتے۔ کوئی بھی عالم اگر ڈھول کے خلاف تقریر کر دے، کوئی بھی عالم اگر حسینیوں کے خلاف تقریر کر دے، کوئی بھی عالم اگر کسی تعزیہ داری کے خلاف تقریر کر دے، تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور بھڑک کے کہنے لگتے ہیں کہ شاید لگتا ہے اس کا عقیدہ پھر گیا ہے، شاید لگتا ہے کہ یہ سنیت سے نکل گیا ہے۔ ارے بھائی، ڈھول کے خلاف بولنے والا کیسے سنیت سے نکلا؟ تعزیہ داری کے خلاف نہیں، لفظ میرا سمجھنا، تعزیہ کے خلاف نہیں، تعزیہ داری کے خلاف۔ تعزیہ الگ چیز ہے، تعزیہ داری الگ چیز ہے۔ تعزیہ داری کے خلاف بولنے والا کب سنیت سے نکلنے لگا؟ ایسے تو اگر کہنے جائیں تو آپ سب میرے شکنجے کے اندر آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حسینیت اس کے اندر پائی جائے کہ حسینیت کا سب سے بڑا حقدار وہی جو سجدہ امام حسین نے کربلا کے اندر بچایا، جس کے لیے علی اکبر قربان کیا، علی اصغر قربان کیا، حضرت قاسم قربان کیا، امام مسلم قربان کیے، اور محمد قربان کیے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کی فقط سجدے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ تو واحد انسان حسین کے سجدے کا حق ادا کر نہیں سکتا، اور اگر کرنا چاہے تو اس طرح سے کر سکتا ہے کہ جو سجدہ حسین نے بچایا وہ اسے ادا کرے۔ لیکن آپ 11 مہینوں سے اللہ کے گھر مسجد کے اندر نظر نہیں آتے، تو سوال میرا آپ لوگوں سے ہوگا، اور آپ شکنجے میں آ جائیں گے کہ ہم حسین والے، یقیناً حسین والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، دونوں کی نسبت حسینی ہے اور ہم سب حسین سے پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن نسبتوں کے اندر فرق کیسے ہو گیا؟ نسبتوں کے اندر تعلق کیسے جڑ گیا؟ اور محبتوں کے اندر فرق کیسے آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ پنج وقتہ نمازی حسینیت کی علامت ہے، پنج وقتہ نمازی حسینیت کی نشانی ہے، لیکن 10 دن محرم کے آئیں اس کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں، اور 11 مہینے تک کوئی زیارت حسین نہیں مناتا۔ ایسا تو ضروری ہے نہیں کہ محرم کا مہینہ آئے اسی وقت سبیل پلائیں، کیونکہ سبیل کوئی برا کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور وہ چاہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو ضروری ہے وہ امام حسین کے نام پہ شربت پلائے، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ بہت بڑا ثواب ہے شربت پلانے کے اندر، اور ساری دنیا آج پانی پی رہی ہے، شربت پی رہی ہے، یہ اپنے کل عملوں کی وجہ سے نہیں، یہ صدقہ ہے حضرت علی اصغر کا، یہ خود پیاس کی شدت بجھائے بغیر دنیا کی چلے گئے، لیکن ساری دنیا میں آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے گئے، شربت کا انتظام کر، سب انہی کا صدقہ ہے۔ تو حقیقت میں حسینیت کی علامت کیا ہے؟ نماز، جو حسین نے بچائی اسے ادا کرنا۔ لیکن آپ سے پوچھوں کہ حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، فرمان سے پہلے بات سنیں کہ کوئی بھی انسان حرام کام کرے یہ سمجھ کر کہ میں خوشی سے کر رہا ہوں، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ڈھول بجا، تاشے بجا،
اگر کوئی انسان یہ کام کر رہا ہے اس خوشی کے ساتھ کہ میں صحیح کر رہا ہوں تو حضور کا فرمان مانے، اور حضور کا فرمان کوئی انکار کرے تو شریعت سے بات۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، فتویٰ رضویہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 541، اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ جتنے بھی ڈھول تاشے جیسے خرافات ہیں وہ دنیا سے نیست اور نابود کر دوں۔ حضور کے آنے کا مقصد یہی، جو چیز حضور نے حرام کی ہو وہ چیز ہم کر رہے ہوں، اور حرام چیز کو خوش ہو کے کریں۔ اور دوسری بات بھی سنیں، حضور فرماتے ہیں، حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان حرام کام کو کرے خوش ہو کر کے تو اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہوگا۔ انسان زندگی پر عمل کرتا رہے لیکن موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو تو نصیب نہ ہو، ساری عبادتیں بیکار ہیں، سارے عمل بیکار ہیں۔ لیکن ڈھول بجانا انسان بجائے اس نیت کے ساتھ کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور شوق سے کر رہا ہوں اور میں غلط نہیں ہوں، تو خطرہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضور نے جو حرام فرمایا وہ خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں تو حضور کی وفاداری ہوئی کا، اور جب حضور کی وفاداری نہیں ہوئی حسین کی وفاداری نہیں، تو حضور کی وفاداری کے ساتھ یہ بات بالکل ضروری ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں جیسے کہ ڈھول ہے، اسے اگر بجایا جائے تو یہ ایک حرام کام ہے، اور کہیں بھی آپ مجھے بتا دیں، کوئی بھی کتاب آج تک میں نے نہیں پڑھا، نہ میں نے کہیں سنا ہے، شاید آپ نے کسی کے پاس سنا ہو یا پڑھا ہو۔ اور ایک بات ذہن سے آپ نکال دیں کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں اور علماء کو اتنا پریشان کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک آیا اور آ کر کے ایک ویڈیو دکھایا، کہا کہ حضرت یہ دیکھو ڈھول کو جائز قرار دے رہا ہے اور تعزیے کو بھی جائز قرار دے رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا سنی عالم مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے کہ تم اب غیروں کی تقریریں سننے لگے ہو؟ کوئی بھی بات ہو آپ حوالہ لینے سے پہلے، ثبوت اکٹھا کرنے سے پہلے اس انسان کی جانچ کرو بھائی کہ وہ تقریر کر رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ سنی ہے یا نہیں ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تقریریں وہی کر رہے ہیں اور انسان دوسروں کی تقریر لا کر کے یہاں پیش کر رہا ہے۔ تو تقریر سنی ہے تو سنیت کی سنو، سنیت کا کوئی عالم ایسا کہتا ہو تو دکھا دیں گے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر کہیں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ ڈھول بجانا جائز ہے اور اس کے اندر بہت ثواب ملتا ہے۔ میں نے تو کہیں ایسا نہیں پڑھا، اور جس نے یہ پڑھا ہوگا وہ میرے پاس آ کر پیش کرے کہ ڈھول بجانے کے اندر ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب عاشورے کی رات آتی ہے، عاشورے کی رات کے اندر بہت ساری گناہ انجام پاتے ہیں، لیکن سبوں کو بیان کرنے کی قوت نہیں رکھتا، بس اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو ایک عبرت مل جائے کہ عاشورے کی جب رات آتی ہے تو عاشورے کی رات میں تعزیے کے ساتھ ساتھ پیچھے وہ چلتی ہیں، نکلتی ہیں اور بن سور کے نکلتی ہیں، اور ان کی حیا کا یہ عالم کہ ان کے پاس دوپٹے ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں پہنتی، پردگی کرنے کے باوجود بھی وہ باپردہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ دیکھیں میدان کربلا کی طرف کہ ماں باپ کربلا جب سارے شہید ہو گئے تب حضرت بی بی زینب، بی بی سکینہ جب قافلے کو دمشق سے پہنچایا گیا تھا تو آپ کے پاس دوپٹے نہیں تھے، لباس نہیں تھا، یزیدیوں نے چھین لیا تھا۔ تو پردے کے لیے کوئی بھی یزیدی اہل بیت کا چہرہ نہ دیکھنے پائے، اس لیے آپ نے اپنے بال بی بی زینب نے، بی بی سکینہ نے آگے کر دیے تاکہ کوئی بھی اہل بیت اطہار کی عورتوں کے خواتین کے چہرہ نہ دیکھ سکے۔ جب ان کے پاس دوپٹے نہیں تھے تب انہوں نے اتنی حیا کی اور باپردہ رہی۔ آج تو گھر گھر کے اندر دوپٹہ ہے اور کبٹ کے اندر اتنے سارے دوپٹے، اتنے سارے برقعے کے اوزار ہیں، اس کے باوجود بھی پردے نہیں تھے اور گناہ یہ انجام پاتے ہیں۔ بالحقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں، اگر آپ کو جھوٹ لگے تو دو چار آدمی ہیں، میں اسے پیش بھی کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ انہوں نے یہ کارنامے انجام دیا۔
ہوتا کیا ہے؟ صرف ہمارے شہر کی بات نہیں، بہت سارے شہروں میں یہ خرافات پائے جاتے ہیں کہ تعزیے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں، عاشورے کی رات ہو یا عاشورے کا دن ہو، تو عورتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور عورتیں کے اندر اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسی بہنیں کہ صرف دھکا کھانے کے لیے نکلتی ہیں، دھکا کھانے کے لیے نکلتی ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ حضور کا فرمان سن لیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا یا ہاتھ ٹچ ہوا، ہاتھ مس ہوا، اور وہ جان رہی ہے کہ یہ میرے لیے اجنبی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس عورت کی قبر میں جب وہ مرے گی، انتقال ہوگا، اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور ان سانپ میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ کے اوپر کسی پہاڑ کے اوپر ڈنک مار دے، اپنے پن کو مار دے، تو اس کا زہر کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث کے مطابق یوں آتا ہے کہ وہ سانپ اگر دنیا کے اندر سانس لے لے، کچھ کرے نہیں، کسی کو ڈسے نہیں، صرف سانس لے لے، تو اس کے سانس لینے کی گرمی سے ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے، اتنا خطرناک وہ سانپ ہے۔ ایسے 99 سانپ اس عورت کی قبر کے اندر اتارے جائیں گے، مسلط کیے جائیں گے، جس نے اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، جس نے اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ساتھ دوستی، غیر مرد کے ساتھ باتیں، غیر مرد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر کسی نے بھی یہ کیا ہوگا اللہ ماشاءاللہ، تو ایسے 99 سانپ اس عورت کی قبر کے اندر مسلط کیے جائیں گے۔ لیکن حسینیوں سب سے یقیناً یہی کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جو قربانیاں پیش کی ہیں، فقط اور فقط واحد اور واحد اس لیے پیش کی گئی کہ پرچم اسلام بلند ہو جائے، نمازیں بچ جائیں، روزے بچ جائیں، حج و زکوٰۃ بچ جائیں، دین کے سارے ارکان بچ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یزید ان سب کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن حسین نبی کا نواسہ ان سب کو بچانا چاہتا تھا، اور حسین بھی حقیقت بچا کر کے گئے، اتنی ساری قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ علی اصغر کی قربانی پیش کی۔ جب خیمے میں لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ علی اصغر قربان ہو گئے، شہادت جام شہادت نوش کر لیا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہتے ہیں پروردگار جس چیز میں تیری رضا ہے اسی چیز میں تیرے حسین کی رضا ہے۔ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوں، ہزاروں قاسم ہوں، ہزاروں عباس بردار ہوں، ہزاروں اون محمد ہوں، تو دین اسلام کو بچانے کے لیے، نماز کی بقا کے لیے حسین ایک ایک کر کے سب کی قربانی پیش کرے گا، لیکن دین اسلام کا پرچم جھکے یہ حسین گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس اسلام کو منتشر کرنے کے لیے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ 70 صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور حضور سے محبت کر کے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ اسلام پھیلا ہے، اس محنت کو میں کیسے ضائع ہونے دوں؟ بالآخر امام حسین نے میدان کربلا کے اندر امتحان دیا، امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی، اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگی، اور اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور حضور امام حسین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال۔ اس لیے امام حسین نے میدان کربلا کے اندر کامیابی حاصل کی، بالآخر سب شہید ہو گئے، امام حسین باقی رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے، ذوالفقار حیدری لے کر کے، امامہ سر پہ رکھ کر کے میدان کربلا کی طرف چلے ہیں، اور جب یزیدیوں کے جرمت میں گئے اور یزیدیوں کے قلعے پہ جو یزیدی بیٹھا تھا اس کی نظر پڑی امام حسین پہ، تو کہنے لگے کہ آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سارے انسانوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ جس حیثیت سے امتحانا ہے، جس حیثیت سے گھوڑے کی رفتار ہے، معلوم تو یہی ہو رہا ہے۔ اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ امام حسین ہے، ان کے بازوؤں کے اندر وہ طاقت ہے کہ
ان کے جسم کے اندر رگوں کے اندر مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے اور ان کے جسم کے اندر حضرت علی کا خون ہے. اگر انہوں نے تلوار اٹھائی تو سب کے سب دنیا چھوڑ جائیں گے. ابھی یقیناً امام حسین نے ایسی جنگ کی کہ لوگ کٹ کر کے گر رہے تھے, لاشیں گر گئی. بلاخر حضرت امام حسین نے شمر سے تلوار رکی نہیں تھی لیکن نماز کے لیے رکی. جمعے کا دن تھا, آپ نے نماز کے لیے تلوار کو روکا. نماز کے لیے جب تلوار روکی تو شمر نے کہا کہ اے حسین, نماز تو آپ نے بہت پڑھی لیکن آج آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو نہ ہو تو تیمم ضروری ہے. اب پانی تو ہے نہیں. میدان کربلا کے دور حصے تک خون ہی خون, ایسا معلوم کہ ندیاں بہ رہی ہیں. خون تھا, گرد مٹی اٹھاتے اس کے اندر بھی خون. تو کہا کیا وضو کیسے کریں گے, تیمم کیسے کریں گے؟ تو حضرت امام حسین نے کیا راستہ نکالا. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ شمر بالیقین نماز کے لیے وضو ضروری, تیمم ضروری, لیکن تو یہ جانتا نہیں کہ نماز ایک دو قسم کی ہے. ایک ہے نماز شریعت اور ایک ہے نماز محبت. نماز شریعت میں پانی سے وضو کیا جاتا ہے, پانی نہ ہو تو مٹی سے وضو کیا جاتا ہے. لیکن نماز محبت میں نہ پانی ضروری ہے نہ مٹی ضروری ہے. آج میرے سامنے خون ہے تو حسین نماز خون سے تیمم کر کے نماز محبت ادا کرے گا. اور امام حسین نے شہید کربلا کے بہتے ہوئے خون سے, خون آلودہ ریت سے تیمم کیا اور نماز محبت یعنی نماز جمعہ ادا فرمائی. اور جب سجدے کی حالت میں تھے, یزید نے کہا کہ ابھی موقع ہے, سجدے سے سر اٹھ گیا تو سب نیست و نابود ہو جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا. تو بالآخر موقع پا کر کے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ خنجر چلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے جدا ہو گیا. روح کب سے سری سے پرواز کر گئی, لیکن بالآخر جب سروں کو نیزوں پہ رکھا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ جب تک یہ سر جسم میں جڑا ہوا تھا, تن سے جڑا ہوا تھا, تب بھی کسی کے آگے نہیں جھکا, کسی یزیدی کے آگے نہیں جھکا. اور جب یہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے تب بھی یزیدی کے آگے نہیں جھکا, بلکہ ابھی بھی جدا ہونے کے باوجود بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اونچے مقام پہ ہے. امام حسین نے ساری قربانیاں پیش کی فقط واحد اور واحد دین اسلام کو بچانے کے لیے. ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے کو بچایا کما حق ہو اس کا حق ادا کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے خرافات کو ہمارے محلے سے نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر انسان کے دل کے اندر ایسا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے. گویا کہ حضرت امام حسین نے ساری قربانیاں پیش کی, بالآخر دیکھا کہ ابھی بھی مذہب اسلام کو رنگ کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین نے بالآخر اپنی شہادت دے کر کے پرچم اسلام کو ایسا رنگا اور ایسا پرواز چڑھایا کہ دین اسلام کا پرچم بلند ہو گیا. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے, جمع جو رنگ بہار میں لہو بھی اپنا پلا دیا. ہمارے نظر بلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.